ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام بہت فضیلت کے حامل ہے، لیکن ان میں سے جتنی فضیلت 9 ذی الحجہ یعنی کہ عرفہ کے دن کو ہے، اتنی فضیلت باقی ایام کو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا دن حج ہے، اور اسی طرح اس دن میں اللہ رب العزت گناہوں کو بھی بہت زیادہ معاف فرما دیا کرتے ہیں، اور سال کے جو باقی ایام ہیں ان ایام میں سے جتنے کثیر تعداد میں اللہ رب العزت اس دن میں جہنم سے لوگوں کو نجات دیتے ہیں، باقی ایام میں اتنی نجات نہیں دیتے۔ یعنی کہ اس دن میں، عرفہ کے دن میں، اللہ رب العزت کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی دن میں دین اسلام کی تکمیل ہوئی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت عرفہ کے دن میں ہی اتری تھی۔ اور اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ اس دن میں جو روزہ رکھے گا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے بھی اس کے گناہ معاف فرما دے گے، اور آگے آنے والے ایک سال کے بھی گناہ معاف فرما دے گے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ عرفہ کا دن کتنا فضیلت کا دن ہے، کتنی اہمیت کا دن ہے، کہ اس دن میں روزہ رکھنے میں اللہ رب العزت 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گے، اور اس دن میں اللہ رب العزت دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا عرفہ کا دن آنے والا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس دن میں ہم روزہ رکھ کے اللہ رب العزت سے اپنی گناہوں کی معافی کو طلب کرے، اور جو ہمارے عزیز و اقربا فوت ہو چکی ہے ان کے لیے ہم جہنم سے نجات کی دعا کریں، اور اللہ رب العزت سے کثیر تعداد میں دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت اس دن میں دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، بلکہ اس دن میں دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتے ہیں۔